اس مہینے کی 15 تاریخ ایک مروجہ بدعت اور غیر شرعی کام کیا جاتا ہے جس کا وجود شریعت اسلامی میں نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس جیسی کسی عید کو یا اس دن کسی قسم کا کوئی معمول سے ہٹ کر کوئی کام کیا ہو، یہ سیرت صحابہ اور سنت مصطفیٰ علیہ السلام سے نہیں ملتا۔ اور جو چیز سیرت صحابہ سے نہ ملے، سنت مصطفیٰ علیہ السلام سے نہ ملے، اس کا شریعت میں کوئی وجود نہیں ہے۔ شریعت ہے ہی اس چیز کا نام جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نازل ہو، اور وہ یا اللہ کا قرآن ہے یا محمد کریم علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اگر نظر غیب سے دیکھا جائے، پورے قرآن کے 30 پاروں کی 6666 آیات کی ورگردانی کی جائے، کسی ایک آیت میں بھی اس رات کی فضیلت کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ اور اسی طرح احادیث مبارکہ اس کی ورگردانی کی جائے جو آج کل معمول اور وتیرہ بن چکا ہے، جو فضائل بیان کیے جاتے ہیں، جو مناقب لوگوں کے سامنے رکھے جاتے ہیں، جس اہمیت کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اس قسم کی کوئی اہمیت، کوئی فضیلت، کوئی مناقب، کوئی مقام اور کوئی مرتبہ احادیث مصطفیٰ سے نہیں ملتا۔ سیرت صحابہ کی ورگردانی کی جائے جو مروجہ بدعت ہے، جس پر آج امت مسلمہ کاربند ہے، اس قسم کی کوئی بدعت اور کوئی ایسا کام سیرت صحابہ میں بھی نہیں ملتا۔ یہ ساری بات کی موضوعات ہیں، بات کے ایجادات ہیں اور بات کی انگلت روایات ہیں، جن کو پیش کر کے اس قدر لوگوں کو اس کام پر ابھارا جاتا ہے کہ جس قدر انہوں نے تیاری کرنی ہو رمضان المبارک کی، اتنی تیاری رمضان المبارک کی نہیں کرتے، اتنے فضائل اور مناقب رمضان المبارک کے بیان نہیں کیے جاتے جس طرح اور جس قدر اس رات کے فضائل اور مناقب بیان کیے جاتے ہیں، اور
لوگوں کو سنا کر اس کام پر اٹھایا جاتا ہے کہ اس رات کی عبادت کی جائے، اور جس رات کی عبادت کا شریعت میں کوئی وجود نہیں۔ ایک اور روایت پیش کی جاتی ہے، اذا کان اللیلۃ نصف لیلۃ شعبان، جب شعبان کے مہینے کی 15ویں رات ہوتی ہے، اس دن کیا ہوتا ہے، اس رات کو کیا ہوتا ہے کہ اللہ رب کائنات آسمان دنیا پہ آتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، حل من مستغفر الا مستغفر، کوئی ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے میں اس کو معاف کر دوں، کوئی ہے جو مجھ سے رزق مانگے اس کے رزق کو بڑھا چڑھا کر اس کے رزق میں فراوانی کر دوں۔ موضوعی بات منظر شریف اس کو دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے اور اس رات کی فضیلت کو بیان کیا جاتا ہے جس کا شریعت میں کوئی وجود نہیں۔ اگر قرآن مقدس کا اور حدیث مصطفیٰ کا مطالعہ کیا جائے تو اللہ رب کائنات کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر رات کے آخری پہر، ہر رات چاہے وہ کون سی بھی رات ہے، کس مہینے کی ہے، کون سی بھی ہے، کس ڈیٹ کی ہے، کوئی غرض نہیں، ہر رات کے آخری پہر رب کائنات آسمان دنیا پر آ کر اعلان کرتے ہیں، حل من مستغفر حل من مسترزق، کوئی ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، آج میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ حل من مسترزق، کوئی ہے جو رزق سے تنگ ہو، روزی سے تنگ ہو، جس کے ہاتھ رزق کی وجہ سے تنگ ہو چکے ہوں، روزی کی وجہ سے پریشان ہو، مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہو، آج میرے سامنے آئے، مجھ سے مانگے، میں اس کو رزق دیتا ہوں۔ یہ حالات اللہ رب کائنات کا معمول ہے، آسمان دنیا پہ آ کر یہ اعلان ہوتا ہے رب کی طرف سے۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رات کے آخری پہر رب کی رضا کے لیے اٹھو، تہجد ادا کرو، اپنے لیے دعا کرو۔ کیوں؟ رات کے اس پہر اللہ رب کائنات کی طرف سے کھلا اعلان ہے، معافی چاہتے ہو معافی ملے گی، رزق چاہتے ہو رزق ملے گا، عزت چاہتے ہو عزت ملے گی، مرتبہ چاہتے ہو مرتبہ ملے گا، اٹھو تو صحیح، رب کے سامنے آؤ تو صحیح، دل گراؤ تو صحیح، آرزو رکھو تو صحیح، رب تمہاری ہر آرزو کو، ہر التجا کو، ہر حاجت کو پورا کرے گا۔ یہ صرف اس رات کے لیے نہیں جس کے فضائل اور مناقب بڑھا چڑھا کر پیش کیے جاتے ہیں، یہ تو رب کا معمول ہے، ہر رات رب کی طرف سے یہی اعلان ہوتا ہے۔ ایک رات پر اس کو محیط نہ کرو، رب کی رحمت کو ایک رات کے ساتھ محیط کر کے پیش نہ کرو، رب کی رحمت ہر رات برستی ہے اور ہر ایک کے لیے اعلان ہے۔ ایک اور روایت پیش کی جاتی ہے جو ضعیف روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو اس رات اٹھ کر قیام کرے، شب برات کی رات 15ویں رات، اور دن کا روزہ رکھے۔ بنی قلب ایک قبیلہ ہے، ان کی بڑی مشہور بکریاں تھی، بڑے بال ہیں ان کے، گھنے بالوں والی بکریاں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی شخص نے اس رات کو اٹھ کر قیام کیا اور دن کا روزہ رکھا، بنی قلب کی بکریوں جتنے ان کے جسم پر جتنے بال ہیں، اگر کسی شخص کے اتنے گناہ ہیں رب معاف کر دیتا ہے۔ یہ کہاں فضیلت ہے؟ موضوع روایات پیش کر کے امت کو برقرایا جاتا ہے اور امت کو راہ راست سے ہٹانے کی کوشش کی جاتی ہے، جس رات کا کوئی وجود ہی نہیں۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی فضیلت بیان کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا سنت مطہرہ اور سیرت طیبہ کا مطالعہ کیجیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے میں تو روزے رکھنے فرض ہیں، رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے وہ شعبان کا مہینہ تھا، اور یہ آپ کی سیرت طیبہ میں موجود ہے، روزے رکھو۔ ہاں، اس چیز کو خاص نہیں کرنا کہ 15 کا روزہ رکھ لیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے، پھر وہ اسی
فضیلت کی طرف آپ چلے جائیں گے جس کی طرف مدعو کیا جاتا ہے، جس کا وجود ہی نہیں ہے۔ اس مہینے میں روزے رکھو کثرت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ جو روزے ان کے چھوٹ جاتے ایام مخصوصہ کی وجہ سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیوی، یہ زوجہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعبان کے مہینے میں ان چھوٹے ہوئے روزوں کو رکھی کرتا ہے۔ روزے رکھو، یہ فضیلت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے کہ شعبان کے مہینے میں روزے رکھو، لیکن یہ فضیلت بیان نہیں ہوئی کہ 15ویں رات کو اٹھ کر قیام کرو، دعائیں مانگو، انتقائی کرو اور صبح اٹھ کر روزہ رکھو۔ اس کی یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا۔ اگر اس کی حقیقت اور اس کے پس پردہ اس کا مطالعہ کیا جائے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ یہ عید، یہ رات کس کی رات ہے؟ یہ رات اہل سنت کی رات نہیں ہے، یہ رات اہل تشیع شیعوں کی رات ہے۔ ان کے مطابق ان کا امام مہدی پیدا ہو چکا ہے، اہل سنت کا امام مہدی قیامت کے نزدیک پیدا ہوگا، شیعوں کے نزدیک ان کا امام مہدی پیدا ہو چکا ہے، اور پیدا ہونے کے بعد وہ آسمان پر چلا گیا تھا۔ ان کا عقیدہ ہے 40 سال کی عمر ہوئی، وہ آسمان سے اترا اصلی قرآن لے کر، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تابوت لے کر، اور اسی طرح آثار لے کر ایک غار میں چھپ گیا ہے، ایک غار میں چھپ گیا ہے۔ ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ یہ 15ویں رات شعبان المعظم کی 15ویں رات، جس کو شب برات، جس رات پٹاخے کیے جاتے ہیں، شور و غوغا ہوتا ہے، چراغاں کی جاتی ہیں، اور اس دن خوشی منائی جاتی ہے، رات کو چراغاں کیے جاتے ہیں، رات کو قیام اللیل کا بندوبست کیا جاتا ہے۔ ہمارے بھولے اور ہمارے اہل سنت اس کی فضیلتیں بیان کرتے ہیں۔ اس رات لوگوں کو عبادات پر لگا دیتے ہیں، صبح کا روزہ رکھواتے ہیں، جو سیرت سے ثابت نہیں۔ یہ رات اہل سنت کی رات نہیں ہے، یہ رات شیعوں کی رات ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ اس رات وہ امام مہدی جو ان کے نزدیک ہے، جو غار میں چھپا ہوا ہے، وہ اس رات باہر آئے گا۔
کتنی غیرت نہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کون سے لفظ استعمال کیے؟ ابو بکر و عمر کے لیے کون سے لفظ استعمال کیے؟ تیری اور میری ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے کون سے لفظ استعمال کیے؟ یہ ان کی رات ہے، وہ خوشیاں مناتے ہیں. اس رات جا کر دیکھیے ان کے امام بارگاہوں میں مجالس ہوتی ہیں، بڑے دور دور سے ایران سے بڑے بڑے ذاکر منگوائے جاتے ہیں. اس رات مجلس کی جاتی ہے، ان کی خوشی ہے. اور وہی سرگودے کا مصنف شیعہ لکھتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی ان اہل سنت کی کہ جو چراغاں کرتے ہیں، مجھے تو یہی لگتا ہے یہ اپنے گھروں پر اس لیے چراغاں کرتے ہیں کہ ان کی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رات کو رسول اللہ کو بستر پر سلا کر باہر نکل جایا کرتی تھی. مجھے لگتا ہے کہ یہ چراغاں اس لیے کرتے ہیں، ان کو ڈھونڈتے ہیں. عزت باقی رہی اور غیرت باقی رہی. نہ تیرے ایمان کی ان کو کوئی ضرورت ہے، نہ تیرے عقیدے کی ان کو کوئی ضرورت ہے. ان کو ضرورت ہے اپنے مسلک کی اور اپنے عقیدے کی پرچار کی ضرورت ہے. اور تو میں ان کے عقیدے اور ان کے عمل کے پیچھے لگ کر اپنی عبادات کو ضائع کر رہے ہیں. لہذا یہ رات ان کی رات ہے. اب اس رات کا اگر آپ نے دیکھنا ہے تو اہل تشیع کا عقیدہ ہے، وہ اس رات خط لکھ کر دریاؤں کے حوالے کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا قائم آل زمانہ، یا قائم آل زمانہ، یا امام مہدی باہر آ جا، ہم آل سنت کے ہاتھوں مظلوم ہو چکے ہیں، ہمارا بدلہ لے کر دیجیے. دریاؤں پر اس رات اگر کسی نے سفر کیا ہو تو دریاؤں پر جا کر بڑی بڑی نہروں پر جا کر دیکھیں، ان کی عورتیں ان کے مرد یہ خط لکھ کر دریاؤں کے نہروں کے حوالے کرتے ہیں کہ امام زمانہ باہر آ جائے. یا آپ کے مظفر گڑھ کے ساتھ دریائے چناب گزر رہا ہے، یہاں پر بھی یہی کام ہوتا ہے. دریا ڈیرہ غازی خان کے ساتھ سندھ دریا گزر رہا ہے، چنیوٹ کے ساتھ چناب ہے، سرائے عالم کے ساتھ بھی دریا ہے. جس دریا اور جس بڑی نہر کے سامنے اس کی پل پر جائیں گے، یہ جا کر وہاں جاتے ہوئے اور خط پھینکتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ ان کا عقیدہ ہے. اپنے عقیدے کی اصلاح کیجیے اور اپنے اعمال کی اصلاح کیجیے. ان کے پیچھے نہ لگیے، نہ جن کا عقیدہ ہے نہ عمل ہے، جن کا عقیدہ نہ قرآن میں ہے نہ محمد مصطفیٰ کے فرمان میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا عمل نہ رب کے قرآن میں ہے نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہے، نہ آپ کی سنت میں جن کا عمل ثابت ہے، ان کے پیچھے کیوں لگتے ہیں؟ لہذا آج کے بعد یہ رات آ رہی ہے 3-4 دنوں کے بعد، اس لیے میں نے اپنے مضمون کو روکا ہے. وضو نواقض وضو میں نے بیان کرنے تھے، لیکن اصلاح اپنی سب سے پہلے اپنی اصلاح کے لیے، پھر آپ بھائیوں کی اصلاح کے لیے میں نے یہ ٹاپک سلیکٹ کیا ہے تاکہ آنے والے دنوں میں یہ جو رات ہے اس کی عبادت کا معمول بنایا جاتا ہے، اس رات کی عبادت سے بچ سکیں، اپنے عقیدے کی اور اپنے عمل کی اصلاح کر سکیں. یہ بتیاں، یہ پٹاخے، یہ شرلیاں ساری رات نہ سونے دیتے ہیں نہ خود سوتے ہیں. یہ ان کی عبادت ہے، ان کے نزدیک جس عبادت کا شریعت میں کوئی وجود ہی نہیں، جس رات کا شریعت میں کوئی وجود نہیں ہے. ویسے تو ہر رات کی فضیلت ہے، میں نے بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالی ہر رات آخری پہر آسمان دنیا پر آ کر اعلان کرتے ہیں کوئی ہے گنہگار مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے میں اس کو معاف کروں. کوئی ہے رزق کی وجہ سے جو تنگ ہو چکا ہو مجھ سے رزق مانگے میں اس کو روزی دوں، رزق دوں. یہ تو ہر رات رب کائنات کی طرف سے اعلان ہے، یہ کسی ایک رات کے لیے خاص نہیں، نہ ہی اس رات تقدیر لکھی جاتی ہے. ان کا عقیدہ ہے کہ اس رات مقدر لکھے جاتے ہیں، کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، کس کو کتنا رزق ملے گا، کس کو کیا ہوگا. اس رات یہ ساری چیزیں لکھی جاتی ہیں. نہیں، یہ ساری چیزیں لکھی جاتی ہے لیلۃ القدر کی رات کو لکھی جاتی ہے، جس کا تذکرہ، جس کی فضیلت رب کائنات نے قرآن مقدس میں بیان کی ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ لیلۃ القدر وہ رات